بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 48۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جب بھی رات آئے اور اندھیرا پھیلے، اور اللہ کے لیے تعریف و توصیف ہے جب بھی ستارہ نکلے اور ڈوبے، اور اس اللہ کے لیے مدح و ستائش ہے کہ جس کے انعامات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے اور جس کے احسانات کا بدلہ اتارا نہیں جا سکتا۔ آگاہ رہو کہ میں نے فوج کا ہراول دستہ آگے بھیج دیا اور اسے حکم دیا ہے کہ میرا فرمان پہنچنے تک اس دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالے رہے، اور میرا ارادہ ہے کہ اس پانی کو عبور کر کے اس چھوٹے سے گروہ کے پاس پہنچ جاؤں جو اطراف دجلہ مدائن میں آباد ہے، اور اسے بھی تمہارے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ میں کھڑا کروں اور انہیں تمہاری کمک کے لیے ذخیرہ بناؤں۔ علامہ رضی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس مقام پر ملتات سے مراد وہ سمت لی ہے جہاں انہیں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ سمت کنارہ فرات ہے، اور ملتات کنارہ دریا کو کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کے اصلی معنی ہموار زمین کے ہیں، اور نطفہ صاف و شفاف پانی سے آپ کی مراد آب فرات ہے، اور یہ عجیب و غریب تعبیرات میں سے ہے۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب امیر المومنین نے صفین کے ارادہ سے وادی نخیلہ میں پڑاؤ ڈالا تو 5 شوال 37 ہجری بروز چہارشنبہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں حضرت نے جس ہراول دستے کا ذکر کیا ہے اس سے وہ 12,000 افراد مراد ہیں جو زیاد ابن نظر اور شریح ابن ہانی کے زیر قیادت صفین کی طرف روانہ فرمائے تھے، اور مدائن کے چھوٹے سے گروہ کا ذکر کیا ہے تو وہ 1200 افراد کا ایک جتھا تھا جو آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خطبہ نمبر 49۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے۔ اس کے ظاہر و حویدہ ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں، گو دیکھنے والے کی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی، اور جس نے اس کا اقرار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی، اور اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شخص اس سے قریب تر نہیں ہے، اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے، اور نہ اس کے قرب نے اسے دوسروں کی سطح پر لا کر ان کے برابر کر دیا ہے۔ اس نے عقلوں کو اپنی صفوں کی حد و نہایت پر مطلع نہیں کیا، اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پردے بھی حائل نہیں کیے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ خطبہ نمبر 50۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنوں کے وقوع کا آغاز و نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ نئے ایجاد کردہ احکام کے جن میں قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے، اور جنہیں فروغ دینے کے لیے کچھ لوگ دین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا، اور اگر حق باطل کے شائبہ سے پاک و صاف سامنے آتا تو اناد رکھنے والی زبانیں بھی بند ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے، اور دونوں کو آپس میں خلط ملت کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے
اور صرف وہی لوگ بچتے رہتے ہیں جن کے لیے توفیق الہی اور عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہو۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف اور مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔